بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں بعد میں کر لیجیے گا جی کون چیز نہیں آج ہم لوگوں نے بیان کیا نا وہاں پہ اگر پچھلے سال مالیاتی مسائل پر مکمل گفتگو اس مسجد ہوئی تھی، کچھ چیزیں وہاں رہ گئی تھی. ظاہر 15 منٹ میں کیا کیا بیان کیا جائے، لہٰذا باقی ساری باتیں آپ کے سوالات کے اوپر منحصر. یاد رکھیں اگر وہ مسائل جن کا بہت تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہے وہ آپ کو نہیں آتے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. ہر انسان یہاں پر موجود یا پیسہ کما رہا ہے یا پیسہ خرچہ کر رہا ہے عباس حسین کی طرح، لیکن پیسے کا کام سب کے ہے، سب کے پاس ہے. تو اب اگر اس پیسے کو یا استعمال کر رہے ہیں آپ یا کما رہے ہیں اور اس کے احکام نہیں جانتے تو سوچیں. نماز آپ کو دن میں 5 بلکہ 3 وقت آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے نماز کے لیے زیادہ تر، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ تو ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ کے ہاتھ میں کیش فلو چلتا رہتا ہے. اگر اس کے احکام آپ کو نہیں معلوم ہے تو کتنے مسئلے پیدا ہوں گے. اور خود ایک حدیث سن لیجیے بہت سخت ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی درہم من ربا اعظم عند اللہ من 70 زنیہ. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ. سود کا 1 درہم، اے علی سود کا 1 درہم 70 زنا سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک. اور دوسرے حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا وَأَكَلَ الرِّبَا وَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. ایک زمانہ آئے گا کہ ہر انسان سود کھا رہا ہوگا، اگر سود نہیں بھی کھا رہا ہوگا تو اس تک اس کا غبار پہنچ رہا ہوگا. اور فرمان تو ہمیں اس کے بارے میں کتنا الرٹ رہنا چاہیے. اس کی شروعات کریں تجارت سے، ٹھیک ہے. تجارت اسلام کے ان امور میں سے ہے جس پہ بہت زیادہ زور دی گئی. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الکاسب حبیب اللہ، پیسہ کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. یعنی اپنا والا لقب انہوں نے اٹھا کر اس کو دے دیا. اور ایک روایت میں خود پیغمبر اسلام سے یہ ہے کہ الکاسب لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کے لیے تلاش معاش میں نکلنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. اب چھٹے مان کی ایک حدیث اور اہم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ التجارہ تزید فی العقل، کہ تجارت سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں چھٹے امام سے یہ مشہور و معروف بلکہ مستند، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من ترک التجارہ ذهب ثلث عقلہ، ثلث عقلہ، کہ جس نے تجارت کو ترک کر دیا اس کی 2/3 عقل چلی جاتی ہے. اور فرمان ہمارے ہاں یہ جو یو پی بہار کے شیعہ ہیں اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں. اب سوچیں ہر ایک چیز میں انہوں نے غور و فکر کیا سوائے اس چیز کے. آج پورا یو پی ڈی انڈسٹریلائزڈ ہے، یعنی کوئی صنعت یا ادیوگ نام کی کوئی چیز نہیں. ظاہر ہے وہ عقل جس کا وعدہ چھٹے امام نے کیا تھا وہ تو نہیں ملنے والی ہے بات. اور فرمان لہذا کچھ باتیں ہیں جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مرکوز کرانے کی. ایک شرط جو ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے والوں کو تو آپ کو پتا ہے بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. وہ 6 شرطیں ہیں. 5 شرطیں ہیں خود جس سامان کو آپ بیچ رہے ہیں اس میں. اسی سے ریلیٹڈ ہے شیئر مارکیٹ جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے. تجارت میں وہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جس چیز کے ذریعے بیچی جا رہی ہے، یعنی جو آپ کا سامان اور اس کا لیگل ٹینڈر، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے اور ٹرانسفریبل ہونی چاہیے. یعنی ایک سے دوسرے تک پہنچ جائے، چل ہونی چاہیے، اچل نہیں ہونی چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول ہونی چاہیے. اور فرمان اب اگر یہ چیز فاقد ہے تو معاملہ باطل ہے. یاد رکھیے کہ معاملہ باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کام حرام ہے، کام حلال ہے لیکن معاملہ باطل ہے. معاملہ باطل یعنی کل کو جس کو آپ نے بیچا ہے وہ مکر گیا اپنی بات سے تو اس کے اوپر شریعت کی کوئی پابندی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. آپ نے ایسی تجوری میں ایک سونے کا سکہ بند ہے جو کبھی کھلنے والی نہیں ہے، آپ نے اس کو بیچ دیا اور پیسہ اس سے لے لیا. پرسوں آ کر وہ اگر پیسہ مانگنے لگے تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ معاملہ باطل تھا، کام حرام نہیں تھا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی کام بھی حرام ہوتا ہے اور معاملہ بھی باطل ہوتا ہے، جیسے شراب بیچنا مثلا. ٹھیک ہے، وہ معاملہ بھی باطل ہے اور کام بھی حرام ہے، یا خون بیچنا یا نجیس چیزیں بیچنا وغیرہ. تو بعض معاملات خود صحیح ہوتے ہیں اور وہ
کام فعل حرام کے دائرے میں نہیں آتے لیکن وہ باطل ہوتے ہیں. بعد میں اگر اس کی وہ شرط رفع ہو جائے تو وہ جائز ہو جائے گا. جیسے وہ تجوری کھل جائے تو وہ سامان آپ کا بک جائے گا, یا کسی کی طرف سے آپ نے سامان اٹھا کے دے دیا, وہ ہوگا نہیں لیکن کام حلال ہے. جب اس نے اجازت دے دی تو صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور اس نے جا کر اپنا مانگا تو واپس کرنا پڑے گا. ایک چیز قابل غور ہے کہ کسی کا سامان بغیر اجازت, یا فرض کر لیجئے چوری سے, ایک صلوات پڑھیں محمد والا, یہ والی شرط یاد رکھیے گا کہ سامان اور اس کی قیمت دونوں موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی. اس کا مائک ہاں ہے. ایک چیز قابل غور ہے تجارت میں کہ اگر آپ نے تجارت نہ بھی ہو, کسی کا سامان بغیر اجازت اٹھا کر بیچ دیا, ٹھیک ہے, یا چوری سے لے کر کسی کا سامان بیچ دیا, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ جو مالک ہے, مثلا آپ نے کسی کا سامان بغیر اجازت کسی اور کے بیچا, اس نے اور کو بیچا, اس نے اور کو بیچا, اور یہ چینلائز ہوتا رہا, 15 لوگوں تک پہنچ گیا. تو اب جب اصل مالک آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ہم نے پیسہ دے کے خریدا. اور فرما رہے ہیں ہم نے پیسہ دیا نہیں. شرعاً جس کی وہ چیز ہے وہ 15 لوگوں میں سے جس کے پاس بھی چاہے گا جا کر اس سے وہ چیز لے لے گا. تو وہ جس کا پیسہ خرچ ہوا اس کا کیا, وہ اپنے پہلے والے سے تعلق کرے گا. ٹھیک ہے, تو شرعاً جس کا مال ہے وہ صاحب مال جہاں اپنا مال دیکھے گا وہاں سے لے سکتا ہے, اور دینے والے کے اوپر دینا واجب ہے جس کے ہاتھ میں. اگر اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو جس سے اس نے خریدا ہے اس سے جا کر مطالبہ کرے. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے, جو اصل گفتگو, تو شیئر مارکیٹ کیسے جائز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں تو نہ سامان ہوتا ہے اور نہ اس کی قیمت, سب ہوا میں چل رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اصل چیز, کسی بھی چیز میں ویلیو کیسے پیدا ہوتی ہے, جب چند افراد بیٹھ کر ایک قانون بنا لیتے ہیں. ورنہ یہ جو آپ کا نوٹ ہے, کرنسی نوٹ 100 روپے کا, اس کی انٹرنسک ویلیو کچھ بھی نہیں ہے, شاید تھوڑی سی ہو, لیکن 100 روپے کے برابر تو نہیں ہے کہ اگر اس پہ سے وہ سائن کھرچ دی جائے تب بھی آپ اس کو 100 روپے کا بیچ لیں, نہیں ہو سکتا. تو اس کی ویلیو کیسے بڑھ گئی, یا اس کے ذریعے خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے, کیونکہ اس پر ایک گارنٹی ہوتی ہے, ریزرو بینک کے گورنر کی گارنٹی ہوتی ہے, اور وہ گارنٹی سب مانتے ہیں. لہٰذا اب وہ ایک لیگل ٹینڈر بن گیا. یا اس کے پہلے سونے اور چاندی کے ذریعے جو خریدا بیچا جاتا تھا, تو سونے اور چاندی میں وہ اہمیت کہاں سے آئی, تو خود اس کے اندر کچھ نہیں ہے. مثلا تھوڑا سا سونا دے کر آپ 1 کلو چاول خرید رہے ہیں, تو اس سونے کو وہ نہیں کھا سکتا, اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. تو پھر اس کی ویلیو کہاں سے آئی تھی, کیونکہ چند افراد نے بیٹھ کر طے کر لیا یہ اسٹینڈرڈ ہے, اور اس پر سب ایگری تھے. تو جب میوچلی یا یونانیمسلی سب لوگ مل کر کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیں تو اس کے اندر وہ ویلیو آ جاتی ہے. شیئر مارکیٹ میں سامان نہیں ہوتا, لیکن ہندوستانی گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس گورنمنٹ نے ایک باڈی, گورننگ باڈی یا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رکھی ہوتی ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, جیسے سیبی ہے آپ کے انڈیا میں. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے دائرے میں وہ شیئر مارکیٹ آتا ہے پھر تو وہ آپ کے 10 روپے کے نوٹ کی طرح ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی لیکوڈیٹی ہوتی ہے. آپ جب بھی چاہیں آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا. اگر ایسا ہے اور اس کو کموڈیٹائز آپ کر سکتے ہیں, اس سے چیز خرید سکتے ہیں, تو پھر وہ سامان موجود نہ رہتے ہوئے بھی اس گارنٹی کی بنیاد پر آپ کے 100 روپے کے نوٹ کی طرح ہو جائے گا. اس کو خرید بھی سکتے ہیں, اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. یہ پہلے کے زمانے کی طرح نہیں ہے. یہ شروع ہوا تھا شیئر مارکیٹ ایسٹ انڈیا کمپنی یا غالباً ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں, کہ ایک آدمی کسی دور دراز علاقے میں جا کر, اس کا پیسہ نہیں ہوتا کہ آدمی تجارت کر سکے, تو سب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ایک کمپنی ہے, اس کے 10 حصے کر دیتے ہیں, مثلا سب لوگ 100 روپے دے دو, اس کے بعد ہم سب کو 100 روپے کے برابر اس کا حصہ دے دیتے ہیں. جو فائدہ ہوگا وہ سب میں بڑھ جائے گا, جو نقصان ہوگا وہ بھی سب میں بڑھ جائے گا. اسلامی تجارت کے لحاظ سے شیئر مارکیٹ سب سے بہترین تجارت ہے اگر اس میں دھوکے بازی نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ جس کو پیسہ دیں اس کے فائدے میں بھی شریک ہوں اور اس کے نقصان میں بھی شریک ہوں. اور فرمان کہ شیئر مارکیٹ ایک ایسا ہی مارکیٹ ہے, بس کبھی کبھی دھوکا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں. اب جو چیز اس سیبی کی گارنٹی کے باہر ہوتی ہے اس میں نہ تجارت کرنا, خریدنا جائز ہے اور نہ کچھ بیچنا جائز ہے. جیسے آپ کا بٹ کوائن, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, کون اس کا اونر ہے, کون اس کو مائننگ کر رہا ہے, اس کی کون اس کو بنا رہا ہے, کون اس کا اسٹینڈرڈ ڈیسائیڈ کر رہا ہے, کوئی اس کے اوپر گارنٹی نہیں. لہٰذا اس میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. شیئر مارکیٹ میں اب ایک ہوتا ہے آپشن, اس میں بھی ایک تو خود وہ ڈاؤٹ فل چیز ہوتی ہے بظاہر, اور دوسری کہ خود اس چیز کا بھی 1 مہینہ پہلے خرید و فروخت کرنا, جبکہ ابھی وہ لانچ ہونے والا ہے مثلا, یا کسی کا شیئر اوپر جانے والا ہے تو اس کو پریڈکٹ کر کے وقت سے پہلے اس کو بیچ دینا, ایک پریمیم لے کر کہ مثلا ہماری فلاں کمپنی کا شیئر 10 مہینے کے بعد اوپر جانے والا ہے کسی بھی وجہ سے, الیکشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اس وقت جب آپ آؤ گے تو مہنگا ہو جائے گا. ابھی اگر مجھے 10,000 روپے دے دو تو میں ابھی آج والی قیمت پر تمہیں
बिकवा देता हूँ, 10 महीने बाद आना ले लेना, नहीं लेना होगा तो तुम्हारा ये 10,000 प्रीमियम चला जाएगा। याद रखिएगा, इसको लोग इसमें भी शुबेर पड़ जाते हैं, ये क्या, ये तो अभी वजूद में नहीं आया और आप बेच रहे हैं। जी नहीं, ये मामला बातिल है बेशक, लेकिन काम हराम नहीं है। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। हाँ, जब आप जाएंगे उससे कि भाई वो 10,000 मैंने आपको दिए थे, अब जरा 10 महीने पहले वाली कीमत पर मुझे वो दे दो, और वो मुकर गया, तो इस्लाम बीच में कुछ नहीं कर सकता, शरीयत किसी का गिरबान नहीं पकड़ती। मामला बातिल होने का मतलब ये है कि कोई शरई बाउंडेशन नहीं आती। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल जायज़ है, अनलेस आप किसी को धोखा दें। ब्रोकर बनना बहुत सख्त है शेयर मार्केट में, हराम नहीं है, मुमकिन है कि इंसान पुल ऑफ कर ले जाए मेहनत से और अपने आप को हराम से बचाता रहे, लेकिन बहुत मुश्किल। उसकी वजह क्या है कि आपको जब एडवाइस देनी है तो आप कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट को बिकवाते रहोगे, जबकि आपको पता रहता है कि वो डूबने वाला है। और फरमा रहे तो फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में जायज़ है, बस वो शॉर्ट सेलिंग जायज़ नहीं, जो आप किसी भी बहाने से किसी के शेयर्स को नीचे ले जाते हैं, किसी के शेयर्स को ऊपर ले जाते हैं, वो आप नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। बकिया सेबी के अंडर रहकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल जायज़ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। EMI, अगर एक इंसान EMI पर कोई सामान खरीदता है तो उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। मेरे ख्याल से शेयर मार्केट वाली बात कम नहीं होगी, या अगर कोई बात हो तो आप जरा दरियाफ्त कर सकते हैं। EMI पर कभी कभी आप सामान खरीदने जाएं तो अगर जितने का सामान उतने पे रहे तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर आप 6 महीने वाली EMI लेंगे तो आपकी एक्टिवा 1,20,000 में, 12 महीने में 1,40,000 में, 28 महीने में मसलन 2 लाख में। तो ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? ये फ्लक्चुएशन बिल्कुल जायज़ है, और जिस प्लान को आप एक्सेप्ट करेंगे वो आपका इनिशियल प्लान समझा जाएगा। उसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो रिबा और सूद होगा। लिहाजा आप कोई भी प्लान एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि अगर आपके किस्त जमा न करने की वजह से कोई लेट चार्ज या लेट फीस लगती है, वो 100% सूद है। लिहाजा आप उन सारे क्या कहते हैं पॉकेट्स में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल कर लिया अब ध्यान रखिए कि एक भी रुपया आप एक्स्ट्रा पे ना करने पाए, और वो ले लेगा। अगर आपने लेट किया तो वो किसी भी तरह रिकवर कर लेंगे आपसे, लिहाजा उसमें ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी बात के बैंक में काम करना कैसा है? याद है कि बैंक में मकारिम चिराई साहब कहते हैं सिरे से बैंक में काम ही नहीं कर सकते, वो जहाँ सूदी कारोबार होता है वहाँ कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन खामनेई साहब और सिरसानी साहब कहते हैं कि जिस सेक्शन में सूदी कारोबार होता है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि उनका जो होता है काउंटर जहाँ से अप्रूवल मिलती है, तो वो मोहर लगाने वाला बंदा या वहाँ बैठकर झाड़ू देने वाला बंदा, वो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गेट पर पियोन बन सकते हैं, एसी पंखा दुरुस्त करने आप जा सकते हैं, या गैर सूदी कारोबार जहाँ होता है, मतलब डिपॉजिट वगैरह होता है, तो वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और क्या कहते हैं इसी बैंक के हवाले से कि लोन लेना कैसा है प्राइवेट बैंक से, बल्कि प्राइवेट इंसान से अगर बात करें तो मुसलमान से सूद न ले सकते हैं न दे सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम से सूद ले सकते हैं, उसको पैसा देकर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन उसको सूद दे नहीं सकते। 100 रुपये लेके 110 से उसको वापस नहीं कर सकते, ये बेसिक कानून है। प्राइवेट बैंक का करें तो वो भी वही इंडिविजुअल की तरह है, अलबत्ता प्राइवेट बैंक यानी उसका मालिक आपको मालूम हो, जैसे आपका टोकन बैंक या बॉम्बे मर्केंटाइल, थोड़े से उसके शेयर होल्डर्स हैं, आप पता कर सकते हैं। लेकिन कोई आंगनवाड़ी टाइप का है या कोऑपरेटिव बैंक है कि जिसके मालिक का नाम आपको मालूम नहीं है, SBI है या यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये 150-200 साल पुराने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिरसानी साहब कहते हैं कि इससे आप सूद ले भी सकते हैं और सूद दे भी सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं सूद पर, और लोन दे यानी फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या होता है इंटरेस्ट पर वहाँ पर आप जमा भी करा सकते हैं, लेकिन हवा में नहीं। वो कहते हैं कि पर्सनल लेवल पे तो कोई चांस नहीं, मुसलमान और नॉन मुस्लिम वाज़ेह हो गया, लेकिन ऐसा माल जिसका मालिक मालूम ना हो, जिसको कहते हैं मजहूलुल मालिक। मजहूलुल मालिक का मालिक अल्लाह होता है, और अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह, फिर अइम्मा ताहिरीन, और ग्रेजुअली वो बात पहुँचती है मर्जा तक। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इजाज़त देता हूँ, आप सूद ले भी सकते हैं उससे, लेकिन एक शर्त पर कि आधा आपको राय खुदा में खर्च करना पड़ेगा, वो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ढेर सारा जमा करने पर, और बैंक से लोन लेकर आप उसको सूद दे भी सकते हैं, लेकिन देते वक्त सूद की नीयत ना करें, ये नीयत करें कि मैं अपने माल से अपनी मिल्कियत हटाता हूँ, ये बिल्कुल जायज़ है। आप अपना पैसा ले जाकर सड़क पर रख दें कि जिसको ले जाना हो ले जाए, ये बिल्कुल जायज़। तो यही काम आप करें कि बैंक को जब आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो ये नीयत करें कि मैं सूद नहीं दे रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। और एक चीज़ और छोटी सी कि ये जो हाँ वीडियो गेम तो उस पर मैं आता हूँ। पहले इसमें बैंकिंग में एक चीज़ और याद है, एक सवाल पढ़ने पर मोहम्मद
کچھ مسائل ہیں کہ جہاں پر آپ سود لے بھی سکتے ہیں اور سود دے بھی سکتے ہیں. 3 امور ہے. ایک میاں بیوی, اور بلکہ اس سے بھی پہلے کچھ جگہوں پر سود لینے کو, اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں پوری اکانومی آپ کو اسی پہ بیس ہے. اگر آپ کہیں گے سود نہ لو سود نہ دو تو آپ کو تو نہیں ملتا, کہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی 1 لاکھ ایجوکیشن لون دے گا مفت میں. وہ آپ کو جانا ہے انہیں مہاجنوں کے پاس, تو اس کی کیا کہتے ہیں, اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تو اگر بینک سے لے رہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک تفصیل اس بات کی بھی کی گئی, سستانی صاحب نے خصوصاً کیا, اہل سنت نے تو اس کو سرے سے بندی کر دی, لیکن بند کرنے کے بعد بھی وہ کرتے ہیں وہ کام. تو سستانی صاحب نے اس میں ایک تفصیل کی ہے کہ آخر یہ سود کیوں اتنا آبسیشن اسلام کو سود سے کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے فنڈامنٹل نیڈس یا ضروریات زندگی کے لیے آپ سے پیسہ لیتا ہے, وہ کھا کے اس نے بیچارے نے اس کو کنزیوم کر لیا, اور آپ دوسرے دن اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہو. تو پلٹ کر وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں جائے گا کہ اے میرے مالک زندگی دوبھر ہو گئی. لہٰذا اللہ نے کہا کہ آپ ضروریات زندگی میں کسی کو پیسہ دیں, مثلا کھانے خرچے کے لیے یا بیٹی کی شادی کے لیے, جو کنزیوم ہو جائے, پیسہ ختم ہو جائے, یا جو بھی آپ دیں وہ ختم ہو جائے, اس میں آپ اضافہ نہیں لے سکتے. لیکن کسی ایسی چیز میں اگر آپ دے رہے ہیں کہ جس میں پیسے میں گروتھ کے چانسز ہیں, جیسے بزنس لون, اس میں آپ شرط لگا سکتے ہیں. سیسانی صاحب بتاؤ کہ آپ 100 روپے دیں, بھائی 5% مجھے ہر مہینے یا ہر سال, مہینے تو کہیں نہیں, ہر سال مجھے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ انسان اس کو کنزیوم نہیں کر رہا ہے, اس پیسے کو کہیں اور انویسٹ کر رہا ہے, لہٰذا آپ اس میں شرط لگا سکتے ہیں. اب آپ سوال کریں کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی گھاٹا ہو جائے, اس میں بھی تو اس کا مول دھن ڈوب سکتا ہے, تو پھر تو یاد رکھیے گا اس میں بھی اس کا مول دھن ڈوبے گا, اس میں بھی اس کو 10% دینا پڑے گا, لیکن اس کی مجبوری کی وجہ سے نہیں, ہوشیاری کی وجہ سے, کیونکہ اس کو لگا نا میں کما لوں گا. لیکن وہ جو کھانے خرچے کے پیسے آپ دے رہے تھے اس میں تو اس کی مجبوری تھی, آپ نے اس کو پیسہ دیا, اس نے کہا کہ ختم کر دیا, اب 10 روپیہ اس کو ہر مہینے دینا بھی ہے. لہذا سستانی صاحب کے نزدیک اس پیسے کو کیا کہتے ہیں انٹرسٹ پر نہیں دیا جا سکتا کہ جس میں انسان اس پیسے میں اضافہ نہ کر سکے. لیکن اگر پیسے میں اضافے کا چانس ہے, بزنس لون اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ اس میں بالکل چانس ہے کہ آپ شرط لگا سکتے ہیں. اب تو کیا ہو گیا, مسلمان سے نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. بینک میں بھی اگر مالک معلوم نہیں ہے تو اس کی 2 شرطوں کے ساتھ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں, دونوں میں ایک خاص شرط ہے. اس کے علاوہ اگر مسلمان کو ہی آپ دے رہے ہیں یا مسلمان سے ہی لے رہے ہیں, لیکن اگر پیسے میں گروتھ کے چانسز ہیں تو یہاں پر بھی جائے گا. لیکن اب اگر مسلمان سے آپ لے رہے ہیں اور اس کو ایسے کام میں دے رہے ہیں کہ جس میں پیسے میں بڑھوتری بھی نہیں ہوگی, تب بھی کچھ جگہوں پر جائز ہیں. وہ 3 ہیں. میاں بیوی, میاں بیوی کہہ سکتے ہیں, بیوی کہہ سکتے ہیں میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہی ہوں, اور چاہے تمہاری ضرورت کا ہی پیسہ ہو, اس میں بڑھوتری کا کوئی چانس نہ ہو, تب بھی وہ کہہ سکتی کہ مجھے 10% چاہیے. باپ بیٹا, ماں نہیں اس میں شامل, باپ بیٹا, بیٹا مطلب اولاد, بیٹی اور بیٹا دونوں, سے باپ اور اس کی اولاد, دادا اور اس کے پوتے پوتیاں, ظاہر ہے کہ اوبیسلی بیٹا بھی ہے, بیٹا اور پوتا, یہ 3 افراد خالص سود جس کو کہتے ہیں کہ ایسے کام کے لیے دینا کہ جس میں پیسہ ختم ہو جائے گا, اس میں بھی یہ لوگ سود کی شرط لگا سکتے ہیں کہ مجھے 5% مثلا 10% چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کھانے خرچے کے ذمہ دار تو یہ لوگ پہلے ہی ہوتے ہیں, یعنی باپ بیٹے کو کا خرچہ تو پہلے ہی پورا کر رہا ہے, لہٰذا اب وہ لے رہا ہے تو کسی ایسی جگہ لگائے گا کہ جہاں پر اس نے ہوشیاری کے طور پر سوچ رکھا ہے کہ پیسہ سرپلس میں آ جائے گا. اب اگر وہ ڈکلائن کر جاتا ہے تو اس کی جو بھی حالت ہوگی وہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہوشیاری کی بنیاد پر. ایک سلوات پڑھتے پر محمد وعلیہ. آن لائن گیمنگ, دیکھیں آن لائن گیمنگ جہاں پر بھی پیسہ لگتا بھی ہے اور ملتا بھی ہے وہ بالکل سرے سے حرام. جہاں پر صرف پیسہ لگتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں, یا جہاں پر صرف پیسہ ملتا ہے وہ بھی آپ کو. جہاں دونوں طرف سے ہوتا ہے وہ جوا ہے, اور آپ وہ آن لائن گیمنگ کی طرح سے آن لائن بیٹنگ کی طرح ہے, جیسے ڈریم 11 یا مائی 11, یہ سارے کام کیا کرتے ہیں, آپ کو پیسے لیتے ہیں آپ سے اور انہیں میں سے تھوڑا سا آپ کو دے دیتے ہیں. اس کا کوئی چانس نہیں ہے شرائع جائز میں, اور اگر کسی بچے کے ہاتھ میں وہ آتا ہے وہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں, شروع میں ڈسکلیمر چلاتے ہیں کہ آپ ایڈکٹ بن سکتے ہیں, عادت لگنے کی سمبھاونا ہے, لیکن اس کے باوجود انسان الرٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ ایک بار اس میں پڑ گیا. اور جوا یاد رکھے گا گناہان کبیرہ میں سے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر, یعنی ایک گناہ وہ ہوتا ہے, حالانکہ گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ سماج پر نہیں پڑتا ہے. انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے, لیکن جوا ایک ایسی چیز ہے کہ پورے سماج کے اوپر اثر ڈالتا ہے. وہ گناہ کی جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے, جیسے غیبت, جھوٹ, ان سب کو ہائی رینک والے گناہوں میں رکھا گیا. جھوٹ کے بارے میں 11ویں امام کی حدیث ہے کہ اگر ساری برائیاں ایک کمرے میں بند کر دی جائیں تو اس کی چابی جھوٹ ہے.
غیبت کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ حالانکہ چھوٹی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کا امپیکٹ دوسروں پر ہوتا ہے. تو جوا بھی شدید حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو لیگلائز کر دیا جائے, عام کر دیا جائے اور انکلوزیولی اس کو جائز قرار دے دیا جائے گا تو سماج پورا تباہ ہو جاتا ہے. لہذا سختی سے اس کو منع کیا گیا. ہاں وہ گیم کی جس میں صرف پیسہ لگتا ہے اس میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں, البتہ اگر اسراف نہ ہو تو. مثلا کوئی گیم ہے کہ جس میں آپ کو ایک تلوار 1000 روپے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں, لیکن اگر اسراف نہ ہو تب. لیکن اگر آپ اس لیول پر جائیں تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, اس لیول پر جائیں تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, اور اس کے لیے آپ کو ابھی سے اتنا دینا ہے. یہ ڈبل سائیڈڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل جوا اور شران, اس کا کوئی چانس نہیں ہے حلال ہونے کا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں تمام محرمات سے محفوظ فرمائے, ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے وقت کے امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے, اور جب حضرت کو ظہور ہو تو ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.